بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي وقال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ آپ حضرات کی خدمت میں کئی سال سے میں ان مجلسوں میں ضرور شرکت کرتا ہوں اور کوئی نہ کوئی پیغام اپنے جوانوں کو ان مجلسوں میں سال بھر کے لیے دیتا ہوں، اس لیے کہ مجلس یعنی اصلاح، مجلس یعنی ہدایت، مجلس یعنی عبادت، مجلس یعنی بیداری، مجلس یعنی دل کا سکون، مجلس یعنی انحرافات سے دوری، مجلس یعنی گناہوں سے پرہیز۔ لیکن اگر مجلسوں میں آنے کے بعد بھی مکاریاں ختم نہ ہوں، دھوکے بازیاں ختم نہ ہوں، اور جہاں جس بارڈر پہ پہلے کھڑے تھے اسی بارڈر پہ آج بھی کھڑے ہوں، تو پھر ایک وہ آدمی جو مجلس میں رسمن آیا اور ایک وہ آدمی جو مجلس کو عبادت سمجھ کے آیا، دونوں میں پھر کوئی فرق نہیں ہے۔ مجلس جناب زینب نے قائم کی ہی اس لیے ہیں، بس جملہ ایک ہی ہے۔ اگر آپ کو سال بھر یاد رہے یہ جملہ کہ مجلس جناب زینب نے قائم کی ہی اس لیے ہیں کہ گناہگار آتے چلے جائیں، حر بن کے جاتے چلے جائیں۔ لیکن اگر اب یہ آج کی جو مجلس ہے یہ بہت لوگوں پہ فٹ ہونے والی ہے۔ ہاں، یہ مجلس آج کی بڑی فٹ ہوگی، لیکن میں ان فٹ ہونے والوں سے گزارش کروں گا کہ جس پہ بھی یہ مجلس فٹ ہو جائے وہ شکریہ کرے حسین کا۔ نہیں، پہلے اور میں دھیمے بولتا ہوں تاکہ میرا میسیج پہنچ جائے۔ آج کل مجلسوں میں خطبہ کا بیان دینا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے کہ تھوڑا سا کچھ پڑھ دیجئے، تھوڑی سی اصلاح کی بات پڑھ دیجئے، تھوڑی سی تبلیغ کی کر دیجئے، اور وہ کسی پہ فٹ ہو جائے۔ تو مثلا پتہ چلا اگلے دن وہ ولی کو پکڑے ہوئے ہے یا حسن احمد صاحب کو پکڑے ہوئے ہے۔ یار ہمارے بارے میں سبھی کچھ بتا دیا تھا کیا؟ اب کے تو مولانا عزادار کا روپ ہی الگ تھا، ساری سمجھا دی دھولڑی کی باتیں، ساری بتا دی ہماری باتیں، جو جو ہوا تھا سارا ہی آپ نے سمجھا دیا۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اگر آپ کو ڈر لگنے لگے مجلس کے فٹ ہونے سے تو اپنا کردار اتنا اچھا بنا لو کہ نہ آیت فٹ ہو سکے نہ روایت فٹ ہو سکے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجلس تمہارے اوپر فٹ ہو جائے، یعنی میں نے تذکرہ کیا کسی چیز کا اور وہ فٹ ہو گئی آپ کے اوپر، تو آپ شکریہ کرو حسین کا
کہ اللہ نے تمہیں اور حسین نے تمہیں حر بننے کا موقع دے دیا ہے، ورنہ اگر اللہ ہدایت نہ چاہتا تو آپ پہ فتنہ ہوتی۔ آج مجلسوں کا فائدہ اس لیے کم ہو گیا کہ جب میں کوئی بات کہتا ہوں یا کوئی خطیب کوئی بات کہتا ہے، یہ سمجھتے ہیں انہیں کہہ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میرے پیچھے والے کو کہہ رہے ہیں، پیچھے والا سمجھتا ہے میرے ماموں کو کہہ رہے ہیں، ماموں سمجھتا ہے میرے بھانجے کو کہہ رہے ہیں، بھانجا سمجھتا ہے میرے تائی ابا کو کہہ رہے ہیں، تائی ابا سمجھ رہے ہیں میرے چھوٹے بھائی کو کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ معصوم نے فرمایا جب بھی تمہارے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے تو یہ سمجھو یہ آیت پڑوسی سے بات نہیں کر رہی ہے، یہ آیت تم سے کلام کر رہی ہے۔ اسی طرح جب حسین کی حدیث، رسول کی حدیث، بی بی زہرا کی حدیث تم پر فٹ ہو جائے تو یہ سوچو مجھے میرے علاوہ کسی اور کو نہیں کہا جا رہا ہے، یہ بی بی مجھے سے کہہ رہی ہیں، یہ حسن مجھی سے کہہ رہے ہیں، یہ حسین مجھی سے کہہ رہے ہیں، اور کہہ اس لیے رہے ہیں تاکہ میں گناہ چھوڑ دوں، حر بن کے آ جاؤں۔ اب یہ جملہ انشاءاللہ جہاں تک آخر تک لوگ بیٹھے ہیں وہ متوجہ ہو جائیں گے۔ اگلی مجلس میں جب آؤ گے تو ایک وہ ہے جو حرملہ بن کے آتا ہے، ایک وہ ہے جو حر بن کے آتا ہے، جو گناہوں کا بوجھ لے کے آتا ہے وہ حرملہ بن کے آتا ہے، جو گناہ چھوڑ کے آتا ہے وہ حر بن کے آتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ ہاں یہ تو ہو گئی تبلیغ بھائی۔ اب مسئلہ جہاں سے میں نے شروع کیا، مجلس ہے بھائی، جو بزرگ ہیں وہ میرے باپ کی طرح ہے، وہ اس مجلس پہ زیادہ توجہ نہ دیں، مگر میرا خطاب ہے ان جوانوں سے۔ نبی فرماتے ہیں، جمعرات بھی ہے، من تزوجا فقد احرز نصف دین، جس جوان لڑکے نے شادی کر لی گویا کہ اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اب اسے ضرورت ہے کہ شیطان سے آدھے دین میں بچے۔ آدھا دین اللہ نے محفوظ کر دیا کاہے کے ذریعے؟ زور سے بولیے بھائی، شادی کے ذریعے۔ یعنی شادی خانہ بربادی نہیں ہے۔ یہ جو جملہ مشہور ہو جاتا ہے ارے شادی خانہ بربادی ہے، نہیں بھائی، اگر دین بنی امیہ سے لوگے تو شادی خانہ بربادی ہے، دین فاطمہ سے لوگے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، اللہ۔ اس مجلس کو خالی کل تک یاد نہیں رکھنا، اس مجلس کو قیامت تک یاد رکھنا ہے۔ بڑے اچھے اچھے پیغام ہیں، بس آپ غور کرتے چلے جائیں، جلدی جلدی آپ کو سنا دیں۔ تو آدھا دین محفوظ رکھیے، یہ تو کہا نبی نے، اور اس کے بعد نبی نے ایک دوسری حدیث ارشاد فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، المتزوج النائم افضل من الصائم القائم العزب۔ نبی فرماتے ہیں شادی شدہ کا سونا، یعنی جو لڑکا شادی شدہ ہو وہ سو رہا ہو، اور جو لڑکا کنوارا ہو وہ روزے سے ہو اور جاگ رہا ہو اور نماز پڑھ رہا ہو، نبی فرماتے ہیں یہ سونے والا افضل ہے۔ زور سے بولے، کس سے؟ گلی میں ٹہلنے والے سے نہیں، جو نماز پڑھ رہا ہو، کنوارا لڑکا نماز بھی پڑھ رہا ہو روزہ بھی رکھ رہا ہو، اس سے افضل ہے وہ سونے والا جو شادی شدہ ہے۔ یعنی اسلام آپ کو تاکید کرتا ہے جتنی جلدی ہو سکے شادی کر لو۔ مولانا اتنی جلدی کہاں سے شادی کر لیں گے، ابھی تو یہ اپنے پیر پہ بھی نہیں کھڑا ہوا،
آپ کے لیے بھی نبی نے حدیث ارشاد فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ترک التزویج مخافت العیلت فلیس منا، جو انسان فقر کے خوف سے شادی نہ کرے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ اب یہی تو مجھے آج کے باپ کو سمجھانا ہے، جو بچہ 25 سال کا ہو گیا اس کی نظر میں اب بھی پیر پہ نہیں کھڑا ہوا، بچہ 30 سال کا ہو گیا جوان اب بھی اس کی نظر میں پیر پہ نہیں کھڑا ہوا، خرافات پھیل رہی ہے، فتنہ پھیل رہا ہے، ادھر ادھر غداریاں اور مکاریاں پھیل رہی ہیں، بچہ نہ جانے کیا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ آج یہ نہ سمجھیے کہ میرا بچہ کہیں نہیں جاتا، یہ جب کمبل میں لیٹتا ہے تو کمبل میں پوری دنیا ہے اس کے ساتھ، موبائل کی شکل میں۔ آپ کو کیا پتا آپ کا جوان بیٹا کیا کر رہا ہے؟ اسلام کہتا ہے جلدی سے جلدی شادی کرو، اور خبردار اس لیے شادی نہ چھوڑنا کہ ہم فقیر ہیں، اس لیے کہ جو آیت نکاح میں پڑھی جاتی ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ شادی کرنے والا فقیر بھی ہے تو ہم اسے غنی بنا دیں گے، مگر شادی کے بعد۔ ذرا ایک صلوات نورانی پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اب میں تو بھائی عشرے پڑھ چکا ہوں یہاں، مجھے آپ کی رکا پتہ ہے اور آپ کو میری رکا پتہ ہے۔ اکثر شادیاں بتائیے اسی لیے تو نہیں ہوتی، ابھی تو پیر پہ نہیں کھڑا ہوا، ابھی تو پیسہ نہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ اللہ سے بدزنی کی دلیل ہے۔ اللہ کہتا ہے تو شادی کر میں غنی بناؤں گا۔ ارے بھائی قرآن ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ اِن یکونوا فقراء، اگر وہ شادی سے پہلے فقیر ہوں تو اللہ غنی بنائے گا۔ دوسروں کے پیسے سے غنی بننا اور ہے، مگر اسلام پہ عمل کر کے غنی بننا۔ اللہ تمہیں غنی بنائے گا، خبردار آپ خوف نہ کریں فقیری کا بالکل بھی، اللہ غنی بنائے گا۔ ایک یہ مسئلہ۔ اس کے بعد آج طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ دیکھیے اگر بی بی فاطمہ کی مجلسوں میں اگر آپ کو یہ بھی نہ بتایا جائے، اپنے جوان کو ہم سمجھا کے بھیجیں طلاق ہو رہی ہے، ادھر شادی ہوئی ادھر طلاق، ادھر شادی ہوئی ادھر لڑائی، ادھر شادی ہوئی ادھر گھر اجڑنے لگا، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اب یہ میں بتا رہا ہوں آپ کا مرض، انشاءاللہ آپ اس پہ گردن جھکا کے ہی سنیے تو بہتر ہے۔ آپ کا مرض بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے لڑکے اور لڑکی کے دل میں مودت ڈال دی، اپنی رحمت ڈال دی۔ خدا کی قسم مجھے شکوہ ہوگا اگر آخر تک ہاتھ نہ اٹھا تائید کے لیے۔ قرآن ہے، حافظ صاحب بھی بیٹھے ہیں یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں کچھ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے دولہا کے دل میں اور دلہن کے دل میں مودت ڈال دی۔ قرآن مجید میں مودت کا لفظ یا اہل بیت کے لیے آیا یا بیوی کے لیے آیا۔ ہمیشہ ماں کے حقوق بیان کرتے ہیں، آج تمہاری بیوی کے حقوق بتائیں گے تم کو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہاری بیوی کے دل میں اور تمہارے دل میں مودت ڈال دی، مگر کب؟ بس اسی پہ پورے یہ جو 6 مجلسیں ہوں گی 7-8، ان کا خلاصہ سمجھ لیجئے اب کی مجلس میں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے دولہا کے دل میں اور دلہن کے دل میں مودت ڈال دی۔ کب ڈالی؟ نکاح کے بعد۔ تو قانون کیا بنا؟ نکاح پہلے، اب اس سے بڑی تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ نکاح پہلے مودت بعد میں، نکاح پہلے محبت بعد میں، نکاح پہلے پیار بعد میں۔
مگر مجمع نے قرآن کا الٹا کر دیا، انہوں نے محبت پہلے کر لی۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ دیکھیے بہت بڑا پیغام ہے ماشاءاللہ یہ، یعنی آج لڑکوں میں کیا ہو رہا ہے، میں میرے جوانوں ممبر سے بتا رہا ہوں، فلاں لڑکے کو پیار ہو گیا ہے فلاں لڑکی سے، ارے ہم تو محبت ہو گئی ہے فلاں سے، ادھر سے وہ لڑکی کہہ رہی ہے میری شادی اسی سے کریے، مجھے تو محبت ہے اس سے، ادھر سے لڑکا نکلا جا رہا ہے ہاتھوں سے، ادھر سے لڑکی نکلی جا رہی ہے ہاتھوں سے، مولائی دونوں ہیں، مجلس میں دونوں آنے والے ہیں، ماتم دونوں کرنے والے ہیں، مگر یہ خرافات آئی کس گھر سے؟ لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو گئی۔ اب جو شادی ہوئی تو پہلے تو ہمیشہ اسی کے پیچھے ٹہلتے تھے، اب جب شادی ہو گئی تو اتنا ٹائم نہیں دے پائے آپ۔ لڑکی کہنے لگی آپ بدل گئے، ایسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے۔ بتائیے ہوا یا نہیں ہوا؟ یہی ہنسی کی بات نہیں ہے یہ، بھائی یہی تو ہوتا ہے۔ اجی آپ شادی سے پہلے تو بڑی محبت کرتے تھے، اور شادی کے بعد ارے بھائی اب تجھ سے محبت کیا کرے جب ساری محبتیں پہلے ہی لٹا چکا۔ جب قانون اسلام طلاقیں کیوں زیادہ ہو رہی ہیں؟ اسلام کہتا ہے اگر محبت پہلے کرو گے، نکاح بعد میں کرو گے تو گھر اجڑیں گے۔ ہمارے قانون پہ عمل کرو، نکاح پہلے کرو، محبت بعد میں کرو، پھر دیکھو ہم کتنی مودت ڈالتے ہیں، پھر دیکھو ہم کتنی محبت ڈالتے ہیں، پھر دیکھو ہم کتنا پیار ڈالتے ہیں۔ تو یہ ہے شادی کے مسائل۔ آج ہماری اس دنیا میں جوانوں کڑوی باتیں ہیں بہت۔ آج یہ جو 3 دن کی مجلس ہے، 2 دن کی، یہ ایک طرف، پورا عشرہ ایک طرف، پورا محرم ایک طرف، پوری رمضان المبارک کی تبلیغ ایک طرف، پورے روزے ایک طرف، تیرا حج ایک طرف، تبرک بانٹنا ایک طرف، تیرا ماتم کرنا ایک طرف۔ خالی ایک شادی میں چلا جا، جتنا ایمان کمایا تھا اگر ایک شادی سارا ایمان برباد نہ کر دے، ہوتا نہیں ہوتا؟ بتائیے۔ محرم میں تبلیغ ہوئی، ایام فاطمہ میں تبلیغ ہوئی، نہ جانے رمضان المبارک میں تبلیغ ہوئی، کتنی تبلیغ ہوئی، مگر اب جو ایک شادی میں پہنچے، برہنہ لڑکیاں بالکل سجی دھجی، روپٹہ سر پہ نہیں، بے نقاب، مس گیدرنگ، جوان لڑکے بھی وہیں، جوان لڑکیاں بھی وہیں۔ جب ان عورتوں، ان جوانوں کو اور لڑکیوں کو ہم نے شادی میں دیکھا تو یہودی نظر آئے، اور جب مجلس میں آ کے دیکھا تو ان سے بڑا کوئی مومن نظر نہیں آیا۔ تو یہ بتائیے، ایک شادی میں یہودی نظر آتا ہے، مجلس میں مومن نظر آتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے نماز روزے کو دیکھ کے مروب نہ ہونا کہ یہ بڑا مومن ہے، پہلے دیکھو امانت میں خیانت تو نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد میں۔ مجھے انصاف سے بتائیے، سوچ کے بتائیے، جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں، آج شادی میں شریف آدمی جا سکتا ہے کیا؟ کوئی شریف آدمی آج شادی میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ادھر ہی مرد ہیں ادھر ہی عورتیں ہیں، اور پھر یہ ہے کنیز فاطمہ، کمال دیکھیے ان کا، یہ ہیں مومنین جتنے بیٹھے ہیں، یہ ہیں شیعہ۔ بیوی کو دیکھیں، خدا کی قسم، جتنا سجنے سنورنے کو اسلام کہتا ہے نا، اتنا کوئی مذہب کہتا ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا اسلام کو بدنام کرتی ہے،
لوگ کہتے ہیں اسلام عورت کے سجنے کا دشمن ہے. نہیں، اسلام کہتا ہے جتنا نماز کا ثواب، جتنا روزے کا ثواب، جتنا حج کا ثواب، جتنا دین کا ثواب، جن کا صدقے کا ثواب، جتنا خیرات کا ثواب، اتنا ہی ثواب ہے عورت کے سنگار کرنے کا. اب دھوڑلی میں جملہ کہہ رہا ہوں، وہ جو آخر تک بیٹھے ہیں، کوئی مذہب نہیں کہتا کہ عبادت کے برابر ہے عورت کا سجنا، مگر اسلام کہتا ہے کہ عورت کا سجنا عبادت ہے نماز کی طرح، مگر شرط یہ ہے عورت اپنا سنگار اپنے شوہر کے لیے کرے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور علی. میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، پردے کے پیچھے میری بہت ماں بہنیں ہیں اور پردے کے باہر بہت جوان ہیں. تمہاری بیویوں کا سجنا سنورنا عبادت ہے. ارے لوگ تو کہتے ہیں شادیوں میں سجیے، اسلام یہ کہتا ہے جب لڑکا شادی شدہ اپنے گھر سے باہر جائے اور دوبارہ یہ لڑکا گھر کے اندر آئے تو اسلام کہتا ہے عورت کو تیار رہنا چاہیے سج کے اور سنور کے، تاکہ اگر گندی نگاہ لے کے آیا ہو. ایک صلوات پڑھے محمد. عبادت ہے خدا کی قسم. لیکن اگر اب اس مرد کی بھی بتاؤں جو بیگم کو سجا کے بہترین میک اپ کرا کے اسکوٹی پہ بے پردہ بٹھا کے شادیوں میں لے کے جائے تو یہ غلطی عورت کی نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے جوان ہیں اس مجلس میں جو ایسا کرتے ہوں گے. ادھر بیوی سجی دھجی بیٹھی ہے، بالکل روپٹہ سر پہ نہیں ہے، لے کے جا رہا ہے. خدا کی قسم اسلام کہتا ہے یہ مرد نہیں ہے. میں نے تو جملہ کہہ دیا جس کی سمجھ میں آیا. اسلام کہتا ہے یہ مرد نہیں ہے. مرد اسے کہتے ہیں جو اپنی بیوی کا حفاظت کرنے والا ہو، دلال نہ ہو. اب یار داد تو کم دے لو مگر اسکوٹی پہ بٹھا کے نہیں لے جانا. بس صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. پردہ 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 یہ غلط سمجھایا جا رہا ہے. یہ میری ماں بہنیں ہیں، آج میڈیا ان کے غلط ذہن بھر رہا ہے، الٹی سیدھے باتیں بتاتا ہے. پردہ عورت کو یعنی بالکل کوئی حق ہی نہیں دیا جا رہا ہے. عورت کی بے عزتی کی جا رہی ہے، عورت کو اہمیت کم دی جا رہی ہے، عورت کو کہا جا رہا ہے پردہ کر پردہ کر. تو میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں آپ یہ بتائیے آپ سونا کہاں رکھتی ہیں؟ زور سے بولیے. یہ تمہاری بیویاں سونا کہاں رکھتی ہیں؟ ہیرا کہاں رکھتی ہیں؟ جواہرات کہاں رکھتی ہیں؟ اچھا لوہا کہاں رکھتی ہیں؟ پتھر کہاں رکھتی ہیں؟ کنکریاں کہاں رکھتی ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کنکریوں کا نصیب ہے روڈ پہ آنا، ہیرو کا نصیب ہے پردے میں رہنا. اگر اسلام عورت کو پتھر سمجھتا تو کہتا ننگے سر جا. اسلام عورت کو ہیرا سمجھتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. آپ میرے بزرگ ہیں، آپ کو باپ کی طرح مانتا ہوں، اور یہ بیٹھے ہیں بزرگ میرے جتنے ہیں یہ میرے باپ کی طرح، یہ جو نیچے بیٹھے ہیں. ایک جملہ آپ کو بتاؤں،
آج شادی کو تو چھوڑ دیجئے، وہ جو 13 رجب کی نیاز ہے، وہ جو غدیر کی نیاز ہو رہی ہے دلی میں، اطراف دلی میں، نوئیڈا میں، دبئی میں، شارجہ میں، اس میں بھی مس گیدرنگ ہے۔ ایک جگہ ہم گئے نظر میں، اب وہاں جا کے دیکھا 13 رجب کی نیاز تھی اور ساری عورتیں ہماری سجی دھجی آئی ہوئی تھیں اور نظر کے کنڈے رکھے ہوئے تھے سامنے، اور وہیں جوان لڑکے تھے، وہیں جوان لڑکیاں تھیں۔ ایمانداری سے قسم کھا کے بتائیے، کیا مولا علی کو یہ نظر پسند ہے؟ نہیں، زور سے بولو بھائی، اور پیچھے والے۔ تو اس نظر سے کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا؟ نہیں، آپ ہی فتویٰ دو، اس نظر کا کرنا ثواب ہے یا نہ کرنا ثواب ہے؟ نہ کرنا ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھا میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے، کہا نہیں مولانا آپ کے لیے تو الگ کمرے میں انتظام ہے۔ میں نے کہا میں کیا اکیلا میں ہی مرد نظر آیا آپ کو؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ نہیں، یہ باتیں اگر منبر پہ نہ آئیں تو نہ جانے دین ہمارا کہاں چلا جائے گا۔ یہ واجب ہے آپ ان باتوں کو باریکی سے سنیے۔ کبھی بھی اس نظر میں علی آ ہی نہیں سکتے جس میں کسی عورت کی بے پردگی ہو، اس لیے کہ معاویہ اور بنی امیہ کا دین تھا عورت کو بے پردہ کرنا، علی کا اور حسین کا دین تھا عورت کو پردے میں رکھنا۔ اب بتاؤ تم کس طرح ہو؟ اے میری ماں بہنوں، یہ سارا تابوت کا ثواب ختم ہے، یہ ساری تمہاری مجلسوں کا ثواب ختم ہے، یہ سارا تمہارے ماتم کا ثواب ختم ہے اگر تمہاری کسی نے بے پردگی کر دی تو سمجھ لیجئے اسلام میں سب سے بڑا دشمن آپ کا وہی ہے، چاہے آپ کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے بگھرے میں بھی جملہ کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، جب کوئی عورت پردے کے ساتھ کسی جگہ جاتی ہے تو روح زینب خوش ہوتی ہے اور یزید سے کہتی ہے میرا بھائی جیت گیا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ خدا کی قسم کریے، ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ خدا کی قسم کریے پردہ، اپنا دین بچا کے رکھیے۔ ایک بات اور آپ کو سنا دوں، خدا کی قسم دلوں میں اتر جائے گی، اگر شوہر اپنی بیوی کو منع کر دے کہ مجلس میں نہیں جانا تو اس عورت کو عقیدتاً مجلس میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ حسین کہتے ہیں میں اس سے خوش ہوتا ہوں جو دین پر عمل کرے۔ آپ کہیں گے دلیل دے رہا ہوں آپ کو، جناب زینب کربلا میں جانے والی ہیں، یہ دلیل ایسی ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جناب زینب امام حسین کربلا کے لیے چلے، جناب زینب آئیں، بھائی میں بھی ساتھ چلوں گی، امام ہے، قائد ہے، رہبر ہے، معصوم ہے، نبی کا نواسہ ہے، دوش پیغمبر کا سوار ہے، زبان رسالت چوسنے والا ہے، فاطمہ کا لال ہے، اتنے فضائل ہیں، مگر کیا کہتے ہیں پہلے عبداللہ سے اجازت لو، اس لیے کہ وہ شوہر ہے تمہارے۔ تو اگر حسین اپنی بہن کو بھی کربلا میں نہیں لا سکتے جب تک عبداللہ اجازت نہ دے دیں، تو آپ کی بیوی کو کس نے حق دیا کہ اگر شوہر روک دے تو مجلس میں آ جائے؟ خدا کی قسم ان دین کی باریکیوں کو سمجھیے۔ ایک صحابی کہہ کے چلا گیا اپنی بیوی سے اپنے گھر نہیں جانا جب تک میں نہ آؤں، اس کا باپ بیمار ہو گیا، بھائی آیا نبی کی خدمت میں،
بابا بیمار ہیں، میری بہن کو حکم دیجئے بابا کو دیکھ کے آئے۔ نبی کہتے ہیں چونکہ شوہر منع کر کے گیا ہے تو میں اجازت نہیں دے سکتا۔ کہا دم چل رہا ہے، کہا میں اجازت نہیں دے سکتا۔ میرا باپ مر گیا ہے، نبی نے کہا میں اجازت نہیں دے سکتا۔ کمال سو، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ نہیں بھائی، بآواز بلند صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ابھی تو فضائل سناؤں آپ کو، ابھی تو تبلیغ ہو رہی ہے، ابھی فضائل سناؤں گا 2 منٹ بعد، پہلے سن لیجئے۔ مر گیا باپ، مگر یہ عورت نہیں گئی باپ کو دیکھنے۔ نبی نے ایک جملہ کہا، اب یہ دھوڑی کا مجمع اگر سمجھ لے تو سمجھ لے۔ نبی نے کہا جس کا شوہر بیوی کو منع کر دے اس کا دروازے سے باہر نکلنا حرام ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کس کی سمجھ میں آیا اور کس کے سر سے اتر گیا۔ جو شوہر بیوی کو روک دے تو اس بیوی کو گھر سے نکلنا، چاہے میری بیوی ہو۔ اب بھائی اشارہ میں نے دے دیا، یہ نہ کہیے علی سے جنگ جائز ہے یا ناجائز ہے، پہلے تو گھر سے نکلنا ہی جائز۔ جلدی جلدی پیغامات سنیے میرے، گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ باپ مر گیا، خدا کی قسم بڑی دعائیں دیں گے مجلس سن کے، باپ مر گیا، بیٹی نہیں گئی دیکھنے۔ جب کئی دن ہو گئے تو نبی نے اس کے بھائی کو بلایا اور بلا کے کہا میں تو تیری تلاش میں تھا۔ کہا یا نبی اللہ مجھے کیا تلاش کرنا، جب میں بار بار تم سے کہہ رہا تھا میری بہن کو بھیج دو تو بھیجا نہیں۔ کہا یہی بات بتانے کے لیے تو کیوں نہیں بھیجا؟ کہا کیا؟ کہا یہ بتا اگر تیری بہن آ بھی جاتی باپ کو دیکھنے کیا تیرا باپ بچ جاتا؟ کہا نہیں۔ کیا اس کی بیماری دور ہو جاتی؟ کہا نہیں۔ کیا اس کے گناہ ختم ہو جاتے؟ کہا نہیں۔ کہا دیکھ میں تجھے نہ آنے کا فائدہ بتاؤں، خدا کی قسم جتنی بھی داد دیتے رہیں گے نا قیامت تک نبی کو، میرا جملہ نہیں ہے، سرکار کا جملہ ہے، آمنہ کے لال کا جملہ ہے، عبداللہ کے لال کا جملہ ہے، ابو طالب کے پروردہ کا جملہ ہے، خاتون جنت کے باپ کا جملہ ہے، سردار انبیاء کا جملہ ہے، طٰہٰ لقب پیغمبر کا جملہ ہے، یاسین لقب پیغمبر کا جملہ ہے، جو فاطمہ کے لیے اٹھتا تھا وہ کہتا ہے میں تجھے فائدہ بتاؤں۔ کہا کیا؟ کہا جب تیرا باپ مرا قبر میں پہنچا، فرشتے گناہوں کی لسٹ لے کے آئے، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ فرشتوں نے پوچھا اللہ اس نے کیا کیا؟ کہا اس نے تو کچھ نہیں کیا، اس کی بیٹی نے دین پر عمل کر کے صلوات بھیج دیں محمد۔ خیر ابھی پیچھے والے کم متوجہ ہوئے تھوڑا سا، ابھی تو آگے متوجہ کر لوں گا۔ کیا کہا؟ چونکہ اس کی بیٹی نے پردہ کیا تو بیٹی کے پردہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے باپ کے گناہ معاف کر دیے۔ اب تبلیغ کا جملہ تو یہ ہے، او وہ باپ جو بنے ہو جوان بیٹیوں کے، قبر میں جانے سے پہلے چیک کر لینا اپنی بیٹی کو پردہ سکھا کے جا رہا ہے یا اپنی بیٹی کو بے پردگی سکھا کے جا رہا ہے، سارا حساب تیری قبر میں ہونا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ ہماری بیٹی بے پردہ جاری، ہمیں کیا مطلب، حساب و کتاب تم سے بھی ہوگا، بیٹی کو کس راستے پہ لگا کے آئے۔ خیر ایک مسئلہ تو شادیاں کریے، ایک تو ضروری نہیں کہ میرج ہال میں ہی کریں بھائی، اتنا بڑا امام باڑہ دھولڑی میں ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے برابر میں بھی ہے،
اتنے اچھے تو امام باڑے کہیں کے بھی نہیں ہیں، خالی 25,000 میں ان کی سجاوٹ کرا دو۔ مقصد یہ نہیں میرج ہال میں نہ کریے، میرا مقصد یہ ہے اگر میرج ہال میں بھی کریے تو اپنا دین ساتھ لے کے جائیے، اپنی ثقافت، مرد الگ عورتیں الگ، ایک اسٹیج بنائیے، ایک ہال بک کریے نکاح کا۔ آج کل ہماری شادیوں میں پبلک کھانے میں زیادہ ہے، مہندی میں زیادہ ہے، فوٹو کھنچوانے میں زیادہ ہے، نکاح کے وقت کوئی نہیں ہے۔ نکاح کے وقت ایک تو یہ دولہا پھنس گیا ہے بس، اچھا یہ بھی آج ہی پھنسا، یہ بھی کبھی نہیں بیٹھا، اب اسے اپنی میں تو بیٹھا نہیں پڑے گا بیچارے کو۔ ایک مولوی کھڑا ہے منکر نکیر کی طرح، دو مولوی بیچارے، اب وہ پتہ نہیں انکاہ تو کیا کیا کر رہے ہیں، اسے بھی نہیں پتہ کیا کر رہے ہیں یہ۔ تو میں آپ کو بتاؤں، دو مولویوں میں بھی فیشن چھوڑیے، خدا کی قسم کائنات کا سب سے خبیث انسان وہ ہے جو جہیز کی ڈیمانڈ کرے۔ ایسے لڑکے سے اپنی بیٹی نہ دو، اس لیے کہ جو سسر کے پیسے ہی پہ جینا چاہے۔ اچھا اس کے بعد پڑھوا کیا رہا ہے، ایک نعت والے کو بلوایا جس کا گلا بڑا خوبصورت تھا، ایک عورت برہنہ ادھر کھڑی تھی، ایک ادھر کھڑی تھی، بیچ میں دولہے راجا تھے، اور پڑھ کے آ رہے تھے علی کے ساتھ ہے، ذرا پڑھیے مل کے، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ میں کہتا ہوں ضرور پڑھیے، مگر اس وقت پڑھیے جب جہیز نہ مانگا ہو، اس وقت پڑھیے جب لڑکی پردے میں ہو، اس وقت پڑھیے جب مس گیدرنگ نہ ہو، اس وقت پڑھیے جو کھانا کھلا رہے ہو وہ پاک ہو، جو کھانا کھلا رہے ہو وہ پاک ہو، ورنہ ایک شادی پتہ نہیں کتنوں کا ایمان خراب کر دے گی۔ اب بتاؤں میں جہیز کیسے بنے گا؟ خلیفہ اول رشتہ لے کے آئے بی بی کا، رسول نے منہ پھیر لیا، پھر دوسرے صاحب آئے، رسول نے پھر منہ پھیر لیا، انتظروا بحل قضا، میں تو اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر ایک صاحب آئے، انہیں بھی منع کر دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف آئے، یا رسول اللہ اگر آپ اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی مجھ سے کر دیں تو میں اپنے گھر سے لے کے تمہارے گھر تک سونے چاندی سے لدے ہوئے اونٹ پیش کر دوں گا، مگر فاطمہ کی شادی مجھ سے کر دیجئے۔ جبین رسالت پہ آثار غضب ظاہر ہوئے اور کچھ کنکریاں اٹھائی اور کنکٹیں اٹھا کے اس کے چہرے پہ پھینکی، اور پھینکنے کے بعد کہا دولت کا روب رسالت پہ نہیں پڑتا۔ اب جس کا ہاتھ نہیں اٹھا انشاءاللہ وہ بھی قیامت تک اٹھا رہے گا۔ ارے جس کا وسیع دنیا کو طلاق دے دے، تو دولت کا روب ڈال رہا ہے ہم پر۔ نبی نے کنکریاں پھینکی، کنکر دیکھا تو ہیرا بن گئی، کہنے لگا ایک ہیرے کی قیمت میری ساری ملکیت سے بہتر۔ کہا تو پھر دولت کی وجہ سے رشتہ نہیں ملے گا، کردار کی وجہ سے رشتہ ملے گا۔ یہ سارے گئے، علی آ گئے۔ کس لیے آئے ہو؟ کہا بی بی کے رشتے کے لیے۔ کہا علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ اب پوری طاقت جو 3 دن سے سن رہے ہو نا، پوری طاقت سمیٹ لو، اب جو فضیلت سنانے لگا ہوں۔ کہنے گئے علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا گھوڑا ہے، زیرہ ہے، تلوار ہے۔ کتنی چیزیں؟ گھوڑا ہے، زیرہ ہے، تلوار ہے۔ نبی نے کہا گھوڑا بھی تم رکھو، تلوار بھی تم رکھو، زیرہ بیچ دو۔ زیرہ کیا کام کرتی ہے جوانوں؟ جنگ میں زخموں کو روکتی ہے، تاکہ جب تلوار کا وار ہو تو زخم نہ لگے،
میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی آدمی مجھے اپنا ہاتھ روک کے دکھا دے اس جملے پر، جیسے ہی کہا زیرہ دے دو، اب تمہیں زیرہ کی ضرورت نہیں ہے، کہا کیوں؟ کہا جو کام زیرہ کرتی تھی وہ دعائے فاطمہ کریں گے۔ اب ذرا 15 منٹ زمین پہ نہ بیٹھیے، آسمان پہ جا کے مجلس سنیے۔ جو کام زیرہ کرتی تھی وہ دعائے فاطمہ کرے گی۔ جب بی بی کی شادی ہو گئی، بی بی نے اپنے ہاتھوں سے ایک کرتا بنایا علی کے لیے، جب بھی علی جنگ پہ جاتے تھے فاطمہ کے ہاتھ کا لباس پہن کے جاتے تھے۔ آپ جملہ سمجھے ہی نہیں، جو پوری دنیا کو بچائے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کو بچا لے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ 5:30 بجے اذان ہوگی، 5 بجے آپ کو میں چھوڑ دوں گا۔ ایک صلوات اور بابا سے بلند پڑھیے محمد اور علی پر۔ تبلیغ ہو گئے؟ سونیے بھائی، علی زیرہ بیچ دو، علی نے زیرہ بیچی، نبی کو لا کے پیسہ دیا، یہ تھا مہر۔ زور سے بولیے، کس نے دیا مہر؟ مولا علی نے۔ کس کا؟ زور سے بول دیجئے بھائی، میں ذرا اونچا سنتا ہوں۔ بی بی فاطمہ کا۔ رسول نے اس مہر کا کیا کیا؟ اب اس کے بعد پڑھوائیے گا، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ ادھر مہر دیا، ادھر رسول نے سلمان کو دیا، جاؤ میری بیٹی کا جہیز خریدو۔ تو اصول کیا بنا؟ جہیز خریدا جائے گا مہر سے۔ اب مجھے کھلنا ہی پڑے گا میاں، جتنا جہیز چاہیے اتنا مہر دے دے۔ ہاں، جتنا جہیز چاہیے اتنا مہر دے دے۔ اگر گاڑی چاہیے تو گاڑی کا دے دے، جہاز چاہیے تو جہاز کا دے دے، ٹرین چاہیے۔ ہاں بھائی، مجلس کے کوارے بچوں، جو مجلس میں کوارا ہے، تو اب سے ارادہ کیا کیا میری مجلس کے بعد تم نے؟ جتنا زیادہ تمہیں جہیز سا چاہیے اتنا ہی سسر کو پیسہ جا کے دے دو، اور پھر اپنے مہر سے گھر میں جہیز لاؤ تاکہ بیڈ پہ سونے میں مزہ آئے۔ اس لیے کہ ہاتھوں کی کمائی الگ ہوتی ہے، لوٹا ہوا مال۔ ہو رہا ہے۔ ویسے تو دیکھو کیسے کیسے باپ ہیں آج کل۔ ویسے تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن میرے لڑکے کے پڑھانے میں 20 لاکھ لگا۔ اس کا مطلب ہے یہ سارا پیسہ باپ سسر سے نکالے گا۔
ارے بھائی ہم آپ کی بیٹی لے رہے ہیں اور ہمارے بیٹے کی شادی میں لگا تھا، اس کے پڑھانے میں لگا تھا 20 لاکھ روپے، تو آپ ہیں جہیز تو نہیں چاہیے، وہ 20 لاکھ دے دیجئے۔ تو یہ کیسا باپ ہے جس نے اپنے ہی لڑکے کو بیچ دیا؟ پتہ نہیں کتنے بکے ہوئے ہیں، خدا کی قسم کتنے بکے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، مال، جمال، کمال۔ گنیے ذرا کتنی ہوئی؟ کیا کیا ہیں؟ مال، جمال، کمال۔ خدا کی قسم اگر میں نے بھی آج آپ کو 7ویں آسمان پہ نہ پہنچا دیا تو مجھے بھی عزادار نہ کہیے آپ۔ مال، جمال، کمال۔ نبی نے فرمایا خبردار کبھی بھی عورت کا مال دیکھ کے شادی نہ کر، اس لیے کہ اگر مال دیکھ کے شادی کرے گا تو جب مال ختم ہو جائے گا تو طلاق تک نوبت آ جائے گی۔ مثلا میں نے ایک لڑکی سے شادی کی، مال دیکھ کے، مال ختم ہو گیا تو مجھے محبت رہے گی؟ نہیں، محبت ختم ہو گئی۔ رسول فرماتے ہیں مال دیکھ کے شادی نہ کر ورنہ مال سے محروم رہے گا، جمال دیکھ کے شادی نہ کر، زور سے بولیے، جمال یعنی خوبصورتی۔ تو مولانا کیا ساری بدصورتی ہماری نصیب میں ہے؟ یہ تم نے بھلی مجلس پڑھی یہاں کے، پتہ نہیں ولی کو بھی کیا ہو گیا، اسے لا کے بٹھا دیں ہر دفعہ۔ بتاؤ کیا پڑ گئے؟ خوبصورتی سے شادی نہ کرو۔ او بھائی نبی کہتے ہیں یعنی اپنی نظر خالی خوبصورتی پہ نہ رکھ۔ بھائی بھرا ہوا مجمع تھا ایسے ہی، خدا کی قسم تم بھی اگر گھٹنوں کے بل نہ کھڑا کر دوں تو عزادار نہ کہیے گا۔ میں نے جو جواب دیا، میں نے کہا بھائی تیرا اعتراض بالکل ٹھیک ہے، لیکن ذرا سا تاریخ میں تو جا کے پڑھ لے کہ رشتہ خدیجہ نے بھیجا۔ سونے بھائی رشتہ رسول نے نہیں بھیجا۔ میرے سنی بھائی بھی موجود ہیں، مجھے کسی سنی کتاب سے کوئی ثابت کر دے کہ رشتہ رسول نے بھیجا ہو۔ رشتہ بھیجا خدیجہ نے۔ مکے کی عورتیں آ کے کہنے لگی اتنے بڑے بڑے مردوں کے رشتے آئے، بڑے بڑے رئیسوں کے رشتے آئے، تو نے قبول نہ کیا، کم سے کم محمد کو رشتہ ہی بھیجنے دیتی، تو نے رشتہ کیوں بھیجا؟ اب اگر آسمان پہ نہ پہنچ جائے خدا کی قسم تو نے رشتہ کیوں بھیجا؟ تو پتہ خدیجہ کیا کہتی ہے؟ بیوی ہو تو ایسی، زوجہ ہو تو ایسی، ہم سفر ہو تو ایسی، شریک حیات ہو تو ایسی۔ کہنے لگی تم نہیں جانتے اگر نبی رشتہ بھیجتا تو دنیا کہتی نبوت کو دولت کی ضرورت ہے۔ میں رشتہ بھیج کے بتا رہی ہوں، رسول کو لالچ نہیں ہے، میری دولت کو ضرورت ہے رسالت کی۔ اب جملہ جس کے لیے میں نے کہا تھا، جب ہم سگی ماں کو بھی فاطمہ سے افضل نہ مانے تو بھائی کسی اور عورت کو افضل کیسے مان لیں گے؟ تو جو عبادت میں بھی علی کی مددگار ہو، نہیں آگے کا جملہ سنیے، کہ کیسے؟ نبی کہتے ہیں کیسے؟ مجلس کا آخری جملہ ہے بھائی، کیسے؟ پوری طاقت سے میں پڑھوں گا، پوری طاقت سے آپ سنیں گے۔ کیسے پایا؟ یا رسول اللہ پہلے ایک مصلی بچتا تھا، نہیں 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 نہیں، پہلے ایک مصلی بچتا تھا، اب ایک مصلی ادھر بچتا ہے، ایک مصلی ادھر بچتا ہے، میں فاطمہ کو دیکھ کے عبادت کرتا ہوں، فاطمہ مجھے دیکھ کے عبادت کرتی ہے، اس لیے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جب شوہر
اپنی بیگم پہ نظر ڈالتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں، اس لیے کہ اپنی نظریں اس نے اس عورت پہ ڈالی جس کو میں نے حلال کیا، وہاں نہیں ڈالی جو میں نے حرام کیا تھا۔ ایک مصلی ادھر، ایک مصلی ادھر، آخری جملہ اگلے سال تک کے لیے مجلس ختم۔ ایک مصلی ادھر، زور سے بولیے، ایک ادھر۔ جو اولاد دو مصلوں کے بیچ میں پیدا ہوتی ہے، کوئی وقت کا حسن بنتا ہے، کوئی وقت کا حسین بنتا ہے، کوئی وقت کی زینب بنتی ہے، اور جو بچے شراب کے جام کے بیچ میں پیدا ہوں کوئی وقت کا یزید بنتا ہے۔ بس عزیز، یہ فاطمہ کا پیغام ہے، یہ زہرا کا پیغام ہے۔ آج اتنا بڑا مجمع زہرا کی پسلیوں پہ رونے آیا۔ میں تو وہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ دو بیویاں بڑی مظلوم ہیں، نام آتے ہی چیخ مار کے روئیں گے، ایک فاطمہ ایک سکینہ، دونوں بیویاں۔ سن لیجئے پہلے، انشاءاللہ جیسا رات میں گریہ ہوگا ایسا ہی گریہ ہوگا، سن لیجئے بس۔ مصائب کیا ہیں؟ یہ دونوں بیویاں بالکل ایک ہیں۔ ایک 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی، ایک 4 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی، اس کو بھی رونے سے روکا گیا، اس کو بھی رونے سے روکا گیا۔ اب جملہ سنیے آپ، اس کو بھی رونے سے روکا گیا، اس کو بھی رونے سے روکا گیا، اس کو بھی دھمکیاں دی گئیں، اس کو بھی دھمکیاں دی گئیں، اس کے دامن میں آگ لگی، اس کے دروازے میں آگ لگی، اور اب جملہ سن لو، اس کی پسلیاں بھی ٹوٹی، اس کی پسلیاں بھی ٹوٹی، اس کی پسلیاں دروازے سے ٹوٹی، اس کی پسلیاں بتاؤں کیسے ٹوٹی؟ شمر نے رباب سے چھین کے اونٹ کی ننگی پشت پر سکینہ کو باندھ دیا، ارے جب اونٹ چلا ننگی سی پسلیاں، نہیں 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 ایسے نہیں، اس کی پسلیاں بھی ٹوٹی دروازہ گرا کے، اس کی پسلیاں بھی ٹوٹی کیسے؟ اونٹ کی ننگی پشت پہ سکینہ کو باندھ دیا، جب اونٹ چلا سکینہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، آواز دی بھیا سجاد۔ ابھی مناسبتیں بتا رہا ہوں۔ جب اسے غسل دیا تو علی نے چیخ ماری، جب سکینہ کو غسل دیا تو غسالہ نے چیخ ماری۔ زینب سے پوچھا اس بچی کو کیا مرض تھا؟ ایک مرتبہ کا جب میں نے ننھا سا کرتا اتارا تو ساری پسلیاں، اس کے بھی تماچے لگے، اس کے بھی تماچے لگے، اسے بھی مظلومیت کے ساتھ دفنایا، اسے بھی مظلومیت کے ساتھ دفنایا۔ بتاؤں کیسے؟ عزیزو یہ زہرا اتنی مظلوم ہے، اتنی مظلوم، کتنی مظلوم؟ روایت کہتی ہے 5 سال کی عمر ہے جناب زینب کی، آج کا دن آیا، ایک دن پہلے شہادت سے آج کا دن آیا، آنے کے بعد کا زینب اے میری لاڈلی میرے قریب آ، اے میری بچی میرے قریب آ۔
زینب کو سینے سے لگایا اور لگا کے کہا زینب تیری ماں زیادہ دن کی مہمان ہے، تیری ماں اللہ کے پاس جانے والی ہے۔ زینب رونے لگی، سینے سے لگا لیا۔ بیٹی وہ صندوق اٹھا کے لا۔ زینب ایک صندوق اٹھا کے لائی، زینب نے صندوق اٹھایا، بیٹی اس میں سے کچھ نکال۔ زینب نے ہاتھ ڈالا، اب جو صندوق سے نکالا تو ایک کفن نکلا۔ اماں یہ کس کے لیے؟ کہا جب میری ماں کا انتقال ہوا تو اللہ نے 5 کفن نازل کیے تھے، ایک کفن میرے بابا کو ملا، ایک کفن میری ماں کو ملا۔ زینب نے ایک کفن نکالا، اماں یہ کس کے لیے؟ کہا جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو اپنے بابا علی کو دے دینا کہ اس کفن کو مجھے پہنا دیں۔ اس کے بعد زہرا نے وہ کفن اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بعد کہا زینب اور نکال۔ زینب نے پھر ہاتھ ڈالا، پھر ایک کفن نکلا۔ اماں یہ کس کے لیے؟ کہا جب 19 رمضان کو تیرے بابا کے سر پہ تلوار لگ جائے اور 21 رمضان کو تیرا بابا رخصت ہو جائے تو اپنے بھائی حسن کو دے دینا کہ وہ یہ کفن اپنے بابا کو دے دے۔ اس کے بعد زینب نے پھر ہاتھ ڈالا، پھر ایک کفن نکلا۔ اماں یہ کس کے لیے؟ کہا بیٹی جب تیرا بھائی حسن جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں اگل دے، سر پیٹ کے روئیں گے تو اپنے بھائی حسین کو دے دینا کہ یہ کفن حسن کو پہنا دے۔ اتنا کہہ کے زہرا خاموش۔ نہیں مجھے نہیں پتا یہ مجمع سمجھا یا نہیں سمجھا، اتنا سن کے زہرا خاموش ہو گئی۔ زینب ماں کے قریب گئی، اماں کچھ تو بولو، اماں کچھ تو بولو، اماں کچھ تو بولو۔ زہرا خاموش۔ زینب صندوق کے پاس آئی، اپنا ہاتھ ڈالا، کوئی کفن نہ نکلا۔ زہرا تو نہ بولی، زینب بولی اماں اپنا کفن بھی دے دیا، بابا کا کفن بھی دے دیا، حسن کا کفن بھی دے دیا۔ اماں جسے چکیاں پیس کا تو نے پالا